فضا کہتی ہیں، حضرت فضا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چونکہ پہلے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں تو وہ باتیں میں بیان کر چکا. آج کچھ ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جو پہلے اس عنوان پر میں بیان نہیں کر سکا، ان باتوں کو لے کے آ رہا ہوں. حضرت فضا لونڈی تھی جناب فاطمہ کی، کنیز تھی، خادمت، اور بڑا پیار کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ سے، اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ. جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا دو چار گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے، ناطے توڑ دیے، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی. تو میں نے حضرت فاطمہ کو خبر دی تو پہلی خبر سنتے ہی خاتون جنت فرمانے لگی اس سے تو اس کے رشتہ داروں نے ناطا ہی توڑ دیا ہے. فضا جب پتہ کر کے کوئی غسل دینے والا ہے، اسے پتہ کر کوئی کفن دینے والا ہے، کہتے میں واپس آئی. میں نے کہا اماں جی کوئی بھی نہیں، اس کا شوہر تو پریشان بیٹھا. کہنے لگی لا چادر پھر تو اور میں چلتی ہیں. میں نے کہا اماں جی آپ چلیں گی؟ فرمایا میں کیوں نہیں چلوں گی، میرے رسول اللہ کی امت ہے، یہ میرے کی امت ہے، میں چلوں گی. یہ مزاج، یہ شوق، یہ درد، یہ انداز. ایک بی بی آئی مسئلہ پوچھنے، اس نے کہا اماں جی 40 اونٹ ہے تو اللہ کے رستے میں کتنے دوں؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اگر یہ سوال تجھ سے ہوتا تو جواب اور ہے، مجھ سے ہو تو جواب اور ہے. تو بی بی کہنے لگی اماں جی دونوں ہی بتا دیں. تو اماں فرمانے لگی اگر 40 اونٹ تیرے پاس ہو تو تو نے اس میں سے ایک دینا ہے، اور اگر 40 فاطمہ کے ہو تو فاطمہ نے سارے ہی اللہ کے رستے میں دینے ہیں. تیرے لیے حکم اور ہے اور میرے لیے بات اور ہے. تیرے پاس ہو تو 40 میں سے ایک دے دے، اور میرے پاس ہو تو میں 40 کے. اور ایک بات اگر نہ کروں تو موضوع مکمل نہیں ہوتا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو، کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو. کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا. صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے. کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا حضور با پردہ عورت. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو. حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے. فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے. تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا. تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی. تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا. کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی؟ سب سے بہترین. تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ. جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بی بی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو. یہ کوئی پردہ نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھام کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی. حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے. اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا آیا تو پردہ کرو. تو یہ نابینا اس سے پہلے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا. تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے. تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی. جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے. یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے، سمجھنے والا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا. بات ابھی جاری تھی.
حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش، مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں، اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا۔ پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم دین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی